تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن، انٹرمیڈیٹ سال اول، زبان دوم۔ ہماری نصابی کتاب کا یہ چوتھا لیسن سبق خاکہ ہے، جو محبوب حسین جگر پر لکھا گیا ہے، جس کے لکھنے والے ہیں یوسف ناظم۔ خاکہ نگار یوسف ناظم۔ خاکہ محبوب حسین جگر۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی مقبول ترین نثری صنف ہے۔ لفظ خاکہ انگریزی زبان اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کے کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جس سے اس کے اوصاف صاف ظاہر ہوتے ہیں، چاہے اندرون یعنی باطنی یا ظاہری، مثلا صورت، سیرت، عادات و اطوار، خوبیاں و خامیاں سمیت اس کی شناخت یعنی پہچان ہو جاتی ہے۔ اردو ادب میں پہلے خاکہ نگار مرزا فرت اللہ بیگ ہیں، جو اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد پر ایک کہانی لکھی، جس کا عنوان ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ آئیے چند خاکہ نگاروں کے نام پڑھیں گے۔ پہلے اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرت اللہ بیگ ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے خاکہ نگاروں نے خاکے لکھے، جن میں رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق وغیرہ ہیں۔ جدید خاکہ نگاروں میں شوکت تھانوی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین وغیرہ ہیں۔ آج ہم یوسف ناظم کا مشہور و معروف خاکہ محبوب حسین جگر پڑھیں گے۔ یوسف ناظم کا تعارف۔ سید محمد یوسف اصل نام، قلمی نام یوسف ناظم سے ہی شہرت حاصل کی۔ مرٹھواڑہ کے قریب شہر جالنا میں 18 نومبر 1918 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم جالنا ہی میں ہوئی۔ انٹرمیڈیٹ اورنگ آباد کالج سے کامیاب کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے BA اور MA کیا۔ ریاست حیدرآباد کے محکمہ لیبر میں مترجم کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے 1947 میں لیبر آفیسر بنائے گئے۔ ریاستوں کی تشکیل جدید کے بعد 1957 میں ان کی خدمات حکومت مہاراشٹر کے حوالے کی گئی۔ 1976 میں بحیثیت لیبر کمشنر وظیفے حسن خدمت پر سبکدوش ہوئے۔ ان کی تحریروں میں بے ساختگی، روانی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ بے ساختگی یعنی فوری طور پر موقع کے لحاظ سے جواب دینا یا بات کرنا۔ روانی یعنی بغیر اٹکے جھجکے روانی کے ساتھ بات کرنا۔ شگفتگی یعنی پرمزاح دلچسپ گفتگو ان کی ہوتی تھی اور ان کی تحریریں ہوتی تھی۔ چھوٹے اور معمولی روزمرہ کے واقعات سے مزاح کا پہلو نکال لیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی مزاح کا پہلو انسان کی معمولی سی کمزوریوں کو انہوں نے مزاح سے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، یعنی انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو وہ دور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنے مزاح کا مرکز بنایا ہے۔ شائستہ اور شگفتہ انداز میں سماج کی کمزوریوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، انہیں بہت اچھے انداز میں لوگوں کی برائیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کے کالم اور مضامین ملک کے معیاری اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ کالم یعنی کوئی بھی اخبار میں یا رسائل یعنی میگزین میں ایک کالم رہتا، ایک مستقل طور پر ان کی ایک جگہ دے دی جاتی، تو ایک کالم بنایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کے مضامین شائع ہوتے، جو ان کے جو مضامین شائع ہوتے وہ بہت معیاری اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے تھے۔ کیف کم، فٹ نوٹ، دیوار سے، زیر غور، وقت، البتہ، بالکل یاد، فی الحال، فی الفور، فی زمانہ، فی بدی، من جملہ وغیرہ ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں، یعنی کتابیں ہیں۔ یہ ساری کتابیں ہیں جو ان کے مزاحیہ مضامین پر مشتمل ہیں۔ اب جبکہ سائے ہمسائے، ذکر خیر اور الیک سلیک خاکوں پر مشتمل ان کی 3 کتابیں ہیں، سائے ہمسائے، ذکر خیر اور الیک سلیک، ہے نا۔ اس میں انہوں نے مختلف لوگوں پر یا اشخاص پر خاکے لکھے ہیں، اور ان کے یہ جو جتنے خاکے لکھے ہیں اس کے اوپر 3 کے مجموعے ان کے بن گئے ہیں، یعنی 3 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ایک سفر نامہ، امریکہ میری اینک سے،
تحریر کیا اور بچوں کے ادب کے لیے 5 کتابیں لکھی، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مہاراشٹر، ہریانہ اور مدھیہ پردیش کی اردو اکیڈمیوں نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ ان کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر ملک کے کئی رسائل نے خصوصی نمبر اور گوشوارے شائع کیے۔ ان کا انتقال 23 جولائی 2009 کو ممبئی میں ہوا۔ یعنی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اسی لیے کئی اسٹیٹس نے انہیں انعاموں سے نوازا۔ یوسف ناظم نے اپنے دوست محبوب حسین جگر کا خاکہ لکھا۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی شخصیت سے متاثر تھے، اسی لیے انہوں نے ان پر قلم اٹھایا اور ان کی شخصیت کو محفوظ کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو 2 جگر بہت مشہور ہیں، ہے نا، ایک جگر ہے علی سکندر جگر، ہے نا، یہ ایک شاعر تھے، اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ یعنی علی سکندر جگر اردو ادب کے اور تقریباً سارے ہندوستان میں بہت شہرت رکھتے ہیں بحیثیت شاعر، ہے نا، اسی لیے انہوں نے تخلص بھی رکھا، یعنی ان کا تخلص جگر تھا، ہے نا۔ اور دوسرے ہیں محبوب حسین جگر، یہ اردو ادب کے ایک رائٹر ہیں، اور زاہد علی خان سیاست اخبار کے ایڈیٹر ہے نا، ان کے والد عابد علی خان کے دوست ہیں۔ جبکہ محبوب حسین جگر نے صرف تخلص رکھا، یعنی انہوں نے صرف جگر تخلص ہی رکھا، ہے نا، شاعری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تخلص رکھنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور نہ یہ پابندی تھی کہ تخلص رکھا تو شعر بھی کہو، ہے نا۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف تخلص رکھ لیا، صرف شعر نہیں کہے۔ عموماً تخلص شاعر رکھتے ہیں نا، لیکن انہوں نے صرف تخلص رکھ لیا لیکن شعر نہیں کہے۔ اس کی وجہ یہاں بتاتے ہیں، محبوب حسین جگر نے صرف تخلص رکھا، انہیں کبھی شعر کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ ان کی طرف سے علی سکندر جگر نے خاصا کلام کہہ ڈالا۔ تو یہاں یوسف ناظم کہتے ہیں کہ علی سکندر جگر نے ان کی طرف سے بھی کلام کہہ دیا، اس لیے انہوں نے محبوب حسین جگر نے صرف جگر ہی تخلص رکھا اور شاعری نہیں کی۔ انہوں نے اتنا کلام کہہ ڈالا کہ دونوں کے لیے کافی تھا۔ وہ زمانہ برادرانہ تعلقات کا تھا، اور 2 ہم تخلص لوگوں میں اتنا بھائی چارہ تھا کہ خاص طور سے شاعری کے معاملے میں کوئی غیریت نہیں برتی جاتی تھی، ہے نا۔ وہ زمانہ بہت اچھی دوستی کا تھا، بھائی چارگی کا تھا، محبت کا تھا، اسی لیے 2 ہم تخلص دوستوں میں اتنی بھائی چارہ، اتنی محبت تھی کہ شاعری کے معاملے میں کوئی غیرت نہیں برتی کہ تمہاری شاعری ہے، یہ میری شاعری ہے نا۔ تو ان کی شاعری کو بھی اپنی شاعری سمجھتے تھے، اس لیے کبھی یہ سوال ہی پیدا نہ ہوا کہ تیرا اور وہ میرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح محبوب حسین جگر فائدے میں رہے۔ میں نے معتبر لوگوں سے سنا ہے، معتبر یعنی مشہور، معروف اور معزز لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے سنا ہے کہ حیدرآباد کے مشاعرے میں جگر مراد آبادی کلام سناتے رہے، اور جتنی بھی داد انہیں ملی اس کے جواب میں محبوب حسین جگر سلام کرتے رہے۔ جگر مراد آبادی یوں بھی اس زمانے میں ڈوب کر کلام سناتے تھے، یعنی دل سے پورے جذبے کے ساتھ کلام سناتے تھے، اسی لیے انہیں شاید خبر بھی نہیں ہوئی کہ داد کون سمیٹ رہا ہے۔ ایسے مستغنا شاعر اب کہاں، یعنی کہ ایسے غنی، مستغنا یعنی غنی، یعنی بڑے دل والے شاعر اب کہاں ہیں۔ مانگ مانگ کر داد حاصل کرتے ہیں اور اپنا مقابلہ موسیقاروں سے کرتے ہیں، ہے نا۔ ایسا پہلے تو مانگ مانگ کر داد لیتے ہیں اور گا گا کر اپنے آپ کا اپنا مقابلہ اپنے موسیقار یعنی گانے والوں سے، سنگروں سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاعر ہوتے ہوئے، کہ میں نے ان کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہوں۔ جن سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں ان کی صنف بھی نہیں دیکھتے۔ جس کے زمانے میں یعنی سنگروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں آج کے زمانے کے شاعر، اور پھر ان کی جو سنگر ہیں ان کی صنف بھی نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت سن شاید 1940 یا 41 کا رہا ہوگا۔ محبوب حسین جگر جامعہ عثمانیہ کے طالب علم تھے، اور چونکہ جامعہ سارے ہندوستان میں پہلی اردو یونیورسٹی تھی، اس لیے اس یونیورسٹی کے طالب علموں کو اجازت تھی کہ جس شاعر کا کلام پسند آئے اسے اپنا سمجھ کر داد حاصل کریں۔ لیکن محبوب حسین جگر نے اس رعایت کا فائدہ
صرف ایک ہی بار اٹھایا۔ جگر مراد آبادی اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حیدرآباد آئے، انہوں نے مشاعرے بھی پڑھے۔ محبوب حسین جگر بھی ان مشاعروں میں موجود تھے، لیکن شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جگر مراد آبادی اب ڈوب کر شعر نہیں سناتے ہیں۔ دونوں محتاط ہو گئے، انہیں احتیاط برتنے لگے۔ انہوں شاعری کہنے میں بھی احتیاط برتنے لگے کہ ڈوب کر کلام نہیں سنا رہے تھے، اور محبوب حسین جگر بھی احتیاط برتنے لگے اور بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یوسف ناظم کہتے ہیں کہ محبوب حسین جگر سے میری ملاقات جامع عثمانیہ ہی کے اقامت خانے میں ہوئی، یعنی ہاسٹل میں ہوئی۔ محبوب حسین کی ملاقات یوسف ناظم سے عثمانیہ کے ہاسٹل میں ہوئی۔ میں اورنگ آباد انٹرمیڈیٹ کالج کے سال اول کا طالب علم تھا، اور آرٹس کالج کے افتتاح کی تقریب کے موقع پر جو بین الکلیاتی تقریری مقابلہ منعقد ہوا تھا، اس میں اورنگ آباد کالج کے نمائندے کی حیثیت سے حیدرآباد آیا تھا، یعنی انٹر کالج کمپٹیشن کے سلسلے میں وہ اورنگ آباد سے حیدرآباد آئے تھے۔ وہ اورنگ آباد کالج کے تھے۔ کون؟ یوسف ناظم۔ ابراہیم جیلس گلبرگہ کے کالج کے نمائندے تھے، ابراہیم جیلس بھی گلبرگہ کالج کے تھے، اور یہ اورنگ آباد کالج کے تھے، اور جبکہ محبوب حسین جگر یہ عثمانیہ یونیورسٹی کے تھے۔ لیکن میری شاید ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ محبوب حسین جگر اسی ہاسٹل میں تھے اور اس تقریری مقابلے کے نگران کار تھے، لینے لیڈر تھے، سارا انتظام وہی دیکھ رہے تھے۔ محبوب حسین جگر ہاسٹل کے میں جو بھی بچے پارٹیسپیٹ ہوئے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اصل میں مقابلے سے ایک دن پہلے انہوں نے میرا امتحان لیا اور ہاسٹل میں ایک ریہرسل مقابلہ منعقد کیا۔ تو اس سے پہلے ہی، مقابلے سے پہلے ہی انہوں نے سب کے مضامین کیسے ہیں وہ انہوں نے چیک کیا۔ کون؟ محبوب حسین جگر نے۔ ایک دن پہلے انہوں نے میرا امتحان لیا، ہے نا، اس کا یوسف ناظم کا، اور ہاسٹل میں ایک ریہرسل منعقد کیا۔ میری تقریر انہیں اتنی پسند آئی کہ انہوں نے شاید اعلان کر دیا کہ اصل مقابلہ میرے ہی ساتھ رہے گا۔ دوسرے دن جب مقابلہ ہوا، مجھ پر کافی ہوٹنگ ہوئی۔ تو محبوب حسین جگر نے جب ریہرسل کیا تو انہیں اندازہ لگ گیا کہ یوسف ناظم نے بہت ہی اچھا تیاری کی ہے، بہت محنت کی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصل مقابلہ انہی کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا دوسرے دن سب لوگوں نے ان پر کافی ہوٹنگ کی، یعنی انہیں بہت ستانے کی کوشش کی۔ ہوٹنگ تو دوسروں پر بھی ہوئی، لیکن جو زیادہ دیر تک ڈٹا رہا اسی نے مقابلہ جیتا۔ یعنی لوگ ستاتے ہیں، بیچ بیچ میں باتیں بولتے ہیں نا تقریر کرنے والوں کو یا شاعری کرنے والوں کو، تو یہ ہوٹنگ کہتے ہیں۔ تو دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن دوسرے جنے ڈر کے جلدی چھوڑ کر مائک ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی کا انعام تھا، تقریر کا نہیں۔ تو یوسف ناظم کو ایسا معلوم ہوا کہ تقریر کا نہیں بلکہ اسٹیج پر ثابت قدم ٹھہرے رہنے کا مقابلہ تھا۔ محبوب حسین جگر نے اس دن بھی مجھے مبارکباد دی۔ اس واقعے کو نصف صدی اور 2 سال ہو گئے، یعنی کہ 52 سال ہو گئے، لیکن اس کی یاد اب بھی تازہ ہے۔ ان کی اس مبارکباد کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں نے کسی تقریری مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ سامعین بھی ہاتھ ملتے رہ گئے، یعنی بچوں نے انہیں اتنا ستایا کہ اس کے بعد انہوں نے کسی بھی مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے سننے والے ہاتھ ملتے رہ گئے اور افسوس کرتے رہ گئے کہ ہمیں یوسف ناظم کی تقریر سننے کا موقع نہیں ملا۔ محبوب حسین جگر اور عابد علی خان میں اسی زمانے میں دوستی ہوئی۔ حالانکہ عابد علی خان اقامت خانے میں نہیں رہتے تھے، لیکن ان دونوں کی دوستی کا شہرہ دور دور تک تھا۔ یعنی عابد علی خان، جو میں بھی بتائی تھی آپ کو کہ زاہد علی خان کے والد تھے، اور محبوب حسین جگر دونوں میں بہت دوستی تھی، جبکہ محبوب حسین جگر ہاسٹل میں رہتے تھے اور عابد علی خان ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے، لیکن دوستی بہت مشہور تھی، دور دور تک لوگ ان کی دوستی کو جانتے تھے اور اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اور عابد علی خان نے جب روزنامہ سیاست جاری کیا تو اس وقت ان کے دست راست، یعنی ان کے مددگار محبوب حسین جگر ہی تھے۔ اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ان کا شعر نہ کہنا سیاست کا کتنا کام آیا، ہے نا۔ انہوں شاعری کرتے تھے
तो सियासत के काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी उधर शायरी में रहती थी। लेकिन उन्होंने शायरी नहीं किए, बल्कि उन्होंने सियासत में अखबार में बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से सियासत अखबार आज भी चलता है। मेरा ख्याल है कि सहाफत यानी मीडिया उससे पहले हिंदुस्तान में उन लोगों के हाथ में रही है ना। मीडिया सबसे पहले इन लोगों के ही हाथ में थी जो बाज़ाब्ता शेर कहते थे। मौलाना जफर अली खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना फजलुल हसन हसरत मुहानी और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी सब बाज़ाब्ता शायर थे। अब्दुल माजिद सालिक भी शायर थे और जोशमली आबादी ने भी एक रिसाला कलीम की इदारत की। खुद हैदराबाद में जितने अखबार शाये होते थे उनके मुदीर यानी एडिटर शायर भी थे और अब मुदीर भी शायर थे, नायब मुदीर भी शायर थे। यानी पूरे लोग जो होते थे अखबार निकालते थे, वो रसायल निकालते थे, वो सब शायर ही होते थे। सिर्फ सियासत वो अखबार था जिसके मुदीर और मुंतजिम दोनों गैर शायर थे, है ना। जितने हम शायरों के भी नाम पढ़े हैं ना, वो सब के सब शायर भी थे और अखबार भी निकालते थे, न तो रिसाले निकालते थे। लेकिन सियासत एक ऐसा अखबार था जिसके एडिटर और चीफ एडिटर दोनों जो है जो शायर नहीं थे। यही एक ऐसा अखबार था। अजीब बात है कि उस अखबार की वजह से हैदराबाद में सियासत का मुशायरा पैदा हुआ। यानी वो लोग शायरी तो नहीं करते थे लेकिन मुशायरे करवाते थे और आज भी जिंदा है। यानी आज भी सियासत के ऑफिस में मुशायरे होते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में सैयद बरादरान का नाम इसलिए मशहूर है कि ये बादशाह नहीं थे लेकिन बादशाहगर थे। उन्हें बादशाह नहीं थे लेकिन वो लोगों के दिल को जीत लेते थे, लोगों के दिलों पर वो हुकूमत करते थे। ठीक है, लोगों से बहुत अच्छा काम लेते थे। शायर नहीं थे लेकिन शायरी करवाते थे। महबूब हुसैन जिगर को मैंने दफ्तर सियासत में कभी सीधी कुर्सी पर बैठे नहीं देखा। उनकी कुर्सी का जाविया हमेशा कज रहा यानी टेढ़ा रहा। हो सकता है वो इस कचकलाही किस्म की कोई चीज समझते हों, यानी वो कुर्सी को सीधा बैठना अच्छा नहीं समझते हों, उसको पर टेढ़ा बैठना ही अच्छा समझते हों, इसीलिए उनकी कुर्सी का जाविया हमेशा टेढ़ा ही रहता था। उनकी नशिस्त का ये स्टाइल हमेशा मेरे दिल को लगा, यानी यूसुफ नाजिम को उनके बैठने का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता था। साथ बैठने में कुर्बत का एहसास अलग होता था। उनके टेढ़ा बैठने से यूसुफ नाजिम को ऐसे लगता था जैसे वो उनके करीब बैठे हों। वैसे दूरी का कभी एहसास हुआ ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि कभी उनसे दूरी तो महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके इस तरह बैठने से और भी ज्यादा गुर्बत का एहसास होता था, यानी मोहब्बत का और करीब होने का एहसास होता था। सीधे आदमियों को हमेशा ऐसी ही कुर्सी पर बैठना चाहिए, है ना। जो सीधे लोग सादे लोग होते हैं उन्हें ऐसे ही बैठना चाहिए, यूसुफ नाजिम कह रहे हैं। जिसका रुख दूसरी सारी कुर्सियों से मुख्तलिफ हो, ना मशरिक हो ना मगरिब, जुनूब मशरिक या जुनूब मगरिब। शुमाल के सिमत मैंने जिगर मुरादाबादी के लिए छोड़ दी। तो उन्होंने कह रहे हैं कि किसी भी तरफ रुख नहीं करना चाहिए, जैसा कुर्सी को हमेशा टेढ़ा करके कच करके मेहमान के करीब करके बैठना चाहिए। यूसुफ नाजिम कहते हैं कि महबूब हुसैन जिगर ने शायद ही जिंदगी में कभी फाउंटेन पेन खरीदा हो। रफ कागज पर लिखने की इतनी उम्दा मश्क किसी और को होगी भी नहीं। वो कहते हैं कि पेन से कभी भी नहीं लिखते थे, हमेशा रफ पेपर पर ही बहुत ही अच्छा और उम्दा लिखा करते थे। किसी तबीब ने शायद उन्हें सफेद कागज का परहेज बताया था, है ना। कोई भी अखबारों पर या कोई भी चिट्ठियों पर लिखा करते थे, तो सीधे सफेद कागज लेकर नहीं लिखते थे। तो ऐसा मालूम होता था कि तबीब यानी डॉक्टर ने उन्हें सफेद कागज का परहेज बताया है। सियासत के दफ्तर में जितना भी अखबारी कागज कोटा दरामद होता है, उसका 10% तो यकीनन जिगर ही इस्तेमाल करते होंगे। कोई मजमून, कोई तहरीर, कोई खत उनकी कलम की ज़द से शायद ही बचा हो, यानी कोई भी तहरीर को करेक्शन के बगैर छोड़ते ही नहीं थे। हर चीज उनकी नजरों में जो भी मजमून आ जाता वो उनकी कलम की ज़द से बचता ही नहीं था, वो करेक्शन होता ही था। कैसे होता था? तवील मजमून को मुख्तसर करना तो सभी को आता है, लेकिन मुख्तसर मजमून को मुख्तसर करना सिर्फ महबूब हुसैन जिगर का हिस्सा है। तो इस तरह वो कोई भी मजमून को लेते तो उसको मुख्तसर कर देते थे बहुत ही खूबी के साथ। लेकिन मुख्तसर मजमून को मुख्तसर करना सिर्फ महबूब हुसैन जिगर का हिस्सा है।
ہے نا. مختصر تحریر کو بھی وہ بہت معنی خیز انداز میں اور بھی مختصر کر دیتے تھے. یہ بہت ہی بڑا کمال تھا ان کے قلم کا. معاوضے کا بھی یہی قصہ ہے. عابد علی خان سے میں نے 2-4 مرتبہ ذکر بھی کیا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہندوستان میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے. انہوں نے بس ایک ہی جواب دیا. جگر صاحب سے کہیے. یہ عجیب بات ہے کہ عابد علی خان سے لوگ بات کر لیتے تھے، ہے نا. تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تحریر کو مختصر کر دیتے تھے اسی طرح ان کی سیلری کو بھی مختصر کر دیتے تھے لوگوں کی. تو اس کا ایک شکایت میں عابد علی خان سے کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جگر صاحب سے کہیے، ہے نا. مہنگائی بہت ہو گئی بولے تو جگر صاحب سے کہیے. تو لوگ جگر صاحب سے بات کرنے تھوڑا ڈرتے تھے، جبکہ عابد علی خان سے لوگ اچھی طرح گفتگو کر لیا کرتے تھے. یہ ایک شخصیت کی خامی ہے جس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یوسف ناظم نے بیان کیا ہے. یعنی مہنگائی کے زمانے میں انہوں نے لوگوں کو دل کھول کر پیسے نہیں، سیلری نہیں دی. تو یہ ایک مبہم انداز میں ایک شکایت کی گئی ہے یا ان کی خامی بتائی گئی ہے. انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہاں پر اس کا مختصر. جگر صاحب بات کرنے میں یا تو ہچکچاتے یا بات کرتے وقت لکنت کا شکار ہو جاتے. ان کے اس پہلو پر شاید لوگوں کی نظر نہ گئی ہو، میری بھی بہت دنوں بعد گئی. تو یوسف ناظم کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنے میں تھوڑا ہچکچاتے تھے، روانی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے اور لکنت کا شکار تھے، یعنی کہ اٹک اٹک کر بات کرتے تھے. لوگ ان کی باتوں پر اتنا اہمیت دیتے تھے کہ اس کو پر غور نہیں کرے. انہوں نے بھی بعد میں اس کو دیکھا، محسوس کیا. اب ان کا دوسرا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں بٹوا استعمال کرنے والے اب کتنے رہ گئے ہیں، ہے نا. پہلے زمانے میں بٹوے استعمال ہوتے تھے جس میں کبھی پیسے یا کبھی پان رکھے جاتے تھے. جامعہ عثمانیہ میں ڈاکٹر ظہور البتہ جب بھی کلاس میں آئے بٹوا ان کے ساتھ رہا، ہے نا. انہوں پان کھاتے تھے شاید اسی لیے بٹوا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا ڈاکٹر ظہور کے. جامعہ عثمانیہ میں ڈاکٹر ظہور البتہ جب بھی کلاس میں آئے تو بٹوا ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد میں نے شاستم کنت کو بٹوے کے ساتھ دیکھا. ڈاکٹر ظہور ایک رائٹر تھے، شاستم کنت ایک شاعر تھے، لیکن مرحوم پان کھانے کے معاملے میں بہت فیاض تھے. فیاض ان معنی میں کہ پان کھاتے بھی تھے اور جگہ جگہ چھڑکتے بھی تھے. وہ پان کھائیں یا نہ کھائیں ان کا لباس بتا دیتا تھا کہ وہ پان کھاتے ہیں. محبوب حسین جگر کو پان کھانے کا سلیقہ تھا، کیا مجال جو اس کا خطرہ بھی ادھر ادھر ٹپک جائے. عرق انفعال ان کے یہاں آیا ہی نہیں تھا. اخلاق و آداب میں حیدرآباد کی روایتی کمزوریاں برقرار رہیں. کھڑے رہ کر گلے ملنے کی رسم ان سے چھوٹتی نہیں تھی. انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ گلے ملنے سے فریق ثانی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے دبلے ہو گئے ہیں. دبلا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حد ہونی چاہیے. ایک بات بہرحال یہ اچھی ہے کہ ان کی کم سخنی نے انہیں گوشہ نشینی پر راغب نہیں کیا. تو یہاں پر ان کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت دبلے تھے، ہے نا. اور وہ دبلے رہ کر بھی لوگوں سے گلے ملنے میں نہیں شرماتے تھے، بلکہ بہت ہی زندہ دلی سے لوگوں سے گلے بھی ملا کرتے تھے، ہے نا. اور ان کی یہ ظاہری خوبی ہے جس سے ان کی ایک شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کم سخن یعنی بہت کم بات کرنا، انہیں گوشہ نشینی پر راغب نہیں کیا، انہیں اکیلا نہیں کر دیا، ہے نا. انہیں اکیلے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کوئی ملنے والا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں. محبوب حسین جگر بے حد نکتہ سنج شخص تھے، یعنی کوئی بھی باتوں کی گہرائی میں جاتے تھے، کوئی بھی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے. اتنی باریک بینی سے مضامین اور نظموں کا مطالعہ کرتے تھے کہ حرفوں کے نقطے تک ان کی نظر میں رہتے تھے، ہے نا. نکتہ سنج تھے یعنی بہت ہی اچھی طریقے سے مضامین کو پڑھا کرتے تھے اور اس کا مطالعہ کرتے تھے، ان سے خامیوں کو نکالتے تھے اور حرفوں کے نقطے تک ان کی نظر میں رہتے. یعنی اگر شین پر انہیں ایک نقطہ کم دکھائی دیتا تو وہ نقطہ نہیں لگاتے تھے، اس لفظ ہی کو تحریر سے جدا کر دیتے تھے اور مضمون خود بخود مختصر ہو جاتا تھا. یعنی نقطہ لگانے کے بجائے لفظ ہی کو کٹ کر دیتے تھے. ان کی اس عادت کا ہر شخص کو علم تھا کہ وہ کاغذ اٹھانے سے پہلے قلم اٹھاتے تھے، متصی پہلے کرتے تھے، مضمون کا مطالعہ بعد میں.
जब तक मुतमईन नहीं हो जाते दूसरा पान नहीं खाते थे। यानी पहले मजमून पूरा पढ़ने से पहले ही उनका करेक्शन शुरू हो जाता था, है ना। वो उनकी गलतियां उन्हें बहुत जल्द नजर आ जाया करती थी, तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह किसी भी मजमून को, तहरीर को जांचा करते थे, करेक्शन किया करते थे। मुख्तसर ये कि महबूब हुसैन जिगर खाके के मुसन्निफ यूसुफ नाजिम हैं। इस खाके में यूसुफ नाजिम ने महबूब हुसैन जिगर के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस खाके में हिंदुस्तान के 2 बड़े जिगर की तारीफ की गई है। एक है अली सिकंदर जिगर यानी जिगर मुरादाबादी, जो उर्दू अदब के मशहूर और मारूफ शायर गुजरे हैं। दूसरे जिगर महबूब हुसैन जिगर, जो मशहूर सहाफी गुजरे हैं, जो शायर ना होने के बावजूद भी बहुत मशहूर हुए हैं। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी मुशायरा पढ़ने के गर्ज से हैदराबाद आया करते थे, जिनके कलाम की तारीफ में महबूब हुसैन जिगर सलाम करते रहे और दाद भी वसूल करते रहे। ये बात उस जमाने की है जब जामे के तुलबा को इजाजत भी थी और आज़ादी भी, और ये भी एक आदत थी कि पान खाने के मामले में महबूब हुसैन जिगर बड़े माहिर थे। इतने माहिर के पान का एक खतरा भी कहीं गिनने नहीं पाता था। दोस्ती भी सलीके से निभाते थे। गर्ज ये कि उनका मिजाज और सहाबत जिंदगी हैदराबादी तहजीब के अलंबरदार थे। महबूब हुसैन जिगर सियासत ऑफिस में कुर्सी पर कभी सीधे नहीं बैठते थे। उनकी कुर्सी का जाविया हमेशा टेढ़ा रहता था। खाका निगार के ख्याल में सीधे आदमियों को हमेशा ऐसी ही कुर्सी पर बैठना चाहिए जिसका रुख दूसरी सारी कुर्सियों से मुख्तलिफ हो। महबूब हुसैन जिगर की एक आदत रही कि उन्होंने कभी जिंदगी में फाउंटेन पेन नहीं खरीदा और सिर्फ कागज पर बड़े सलीके से लिखते थे। एक सहाफी होने के नाते उन्होंने कोई नज्म या तहरीर को अपने कलम की इज्जत से बचने न दिया। इस तरह हम यूसुफ नाजिम के खाके महबूब हुसैन जिगर में हम महबूब हुसैन जिगर से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। अब हम उनके मुतालिक सवाल जवाबात देखेंगे। सबसे पहला सवाल है मतन का हवाला, है ना। तो मंदरजा झैल इबारत का बहवाला मतन तशरीह कीजिए। 2 हम तखल्लुस लोगों में इतना भाईचारा था कि खास तौर से शायरी के मामले में कोई गैरियत बरती नहीं जाती थी। दूसरा मतन का हवाला है सिर्फ सियासत वो अखबार था जिसके मुदीर और मुंतजिम दोनों गैर शायर थे। तीसरा मतन का हवाला है तवील मजमून को मुख्तसर करना तो सभी को आता है, लेकिन मुख्तसर मजमून को मुख्तसर करना सिर्फ महबूब हुसैन जिगर का हिस्सा है। दूसरा सवाल है 5 सत्रों में जवाब लिखिए। पहला, तखल्लुस जिगर के बारे में मुसन्निफ का क्या ख्याल है। दूसरा सवाल है महबूब हुसैन जिगर से पहली मुलाकात मुसन्निफ की कब और कहाँ हुई। तीसरा सवाल है महबूब हुसैन जिगर और आबिद अली खान की दोस्ती के बारे में आप क्या जानते। एक जुमला या लफ्ज में जवाब दीजिए। पहला सवाल है जिगर मुरादाबादी किस तरह अपना कलाम सुनाते थे। दूसरा, यूसुफ नाजिम कब और कहाँ पैदा हुए। तीसरा, डॉक्टर जूर क्लास में किस हालत में आते थे। चौथा, महबूब हुसैन जिगर को पान खाने का सलीका कैसा था। 5वां, यूसुफ नाजिम का सफरनामे का नाम क्या है। यूसुफ नाजिम ने महबूब हुसैन जिगर का खाका किस तरह खींचा है, बयान कीजिए। खाका महबूब हुसैन जिगर का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तीसरा सवाल, महबूब हुसैन जिगर की शख्सियत के अहम पहलुओं पर रोशनी डालिए। ये लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है।